ہمیں سوچنا چاہیے. لیکن قبر ان کی بھی ہے. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سینٹنسز پر غور کیجئے، بار بار نہیں دہراؤں گا. ان کو بھی رخصت ہونا پڑا. لیکن وہی چیز یاد کریے، ایک طرف انسان ہم اور آپ مر جائیں اور مرنے کے بعد ہمارا حساب کتاب نہ ہو اور مٹی میں ملا دیے جائیں، یہ بہت اچھی چیز ہے کہ اگر ایسا ہو جائے، لیکن ایسا ہوگا نہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی تو چین نہیں ہے. دنیا میں اگر اچھے عمل کیے ہیں تو ان کا انعام قبر میں ہی ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور اگر ہم نے اور آپ نے اچھے عمل نہیں کیے تو مرنے کے بعد اس کا عذاب بھی شروع ہو جاتا ہے. ابھی قیامت میں تو حساب ہونا الگ باقی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. یہاں سے ہی شروع ہو جاتا ہے دور. حضرت عثمان غنی کے سامنے جہنم کے عذاب کا ذکر کیا جاتا نہیں روتے، لیکن جب قبر کے عذاب کا ذکر کیا جاتا تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی. پوچھا ہے عثمان، جہنم کے عذاب کا ذکر ہوتا تو تم نہ روتے، اور قبر کے عذاب کا ذکر ہوتا تو اتنا روتے، کیا بات ہے؟ فرمایا لوگوں، یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. فَإِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنزِلٍ مِّن مَنَازِلِ الْآخِرَةِ. آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے قبر. جو اس قبر میں سوال و جواب میں پاس ہو گیا، جو یہاں کامیاب ہو گیا، وہ ساری منزلوں میں کامیاب ہو جائے گا. آخرت کی اور دوسری سیڑھیوں پر چڑھ لے گا. لیکن جو اس سیڑھی سے پھسل گیا، جو یہاں ناکام ہوا، وہ آخرت کی تمام منزلوں میں ناکام رہے گا. یہ تھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال، جو جہنم کے عذاب کا ذکر سنتے تو نہیں روتے، لیکن قبر کا عذاب جب ان کے سامنے پیش کیا جاتا تو وہ روتے. ان کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے. ہمیں یہ احساس کب ہوگا؟ کب ہم جانیں گے؟ کب قیامت کا خوف اور جہنم کا ڈر ہمارے دلوں میں پیدا ہوگا؟ جبکہ آپ کو معلوم ہے قرآن بھرا پڑا ہے، چیخ چیخ کر اعلان کرتا ہے، اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور. جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اذا القوا فیہا سمعوا، بدعمالوں کو، بدکرتوتوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا، سمعوا، وہ ایک دردناک اور چیختی ہوئی جہنم کی آواز سنیں گے. اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور. جہنم چیخے گی، دھاڑے مار رہی ہوگی، وہی تفور، اس حال میں کہ وہ جوش میں ہوگی، جوش میں بھری ہوئی ہوگی، وہ جوش میں بھری ہوئی ہوگی، بھڑک رہی ہوگی وہ جہنم. کون احساس کرے گا اس کا؟ تکاد تمیز من الغیظ، ایسی بھڑک رہی ہوگی، ایسا لگے گا اس کو دیکھ کر کہ ابھی ابھی یہ غصے میں مجھ پر پھٹ پڑے گی. تکاد تمیز من الغیظ، ایسا لگے گا کہ غیظ و غضب میں یہ پھوٹ پڑے گی ہمارے اوپر. کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یاتکم نذیر قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر. جب
जहन्नम में डाला जाएगा जहन्नमियों को, तो सालहुम खज़नतुहा, इस गिरोह से जहन्नमियों से जहन्नम का दारोगा सवाल करेगा, जहन्नम का मालिक पूछेगा अलम यातिकुम नज़ीर, आए जहन्नमियों क्या तुम्हारे पास कोई नबी नहीं आया था, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था, क्या तुम्हारे पास अल्लाह की किताब नहीं आई थी, क्या तुम्हारे पास उसको कोई समझाने वाला नहीं आया था। अब जहन्नमियों का भी जवाब सुनो, कालू बला, क्यों नहीं, हमारे पास अल्लाह का डराने वाला भी आया था, हमारे पास अल्लाह की किताब भी आई थी, हमारे पास मंसूर भी था, हमारे पास दस्तूर भी था, हमें समझाया भी गया था, रसूल भी आए, पैगंबर भी आए, किताबें भी आई, सब कुछ था हमारे पास, लेकिन हमारी ढटाई ऐशो इशरत ने, दुनियादारी ने, दुनिया के जाहो जलाल ने, दुनिया के माले हराम की हवस ने, दुनियादारी ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, हम दुनियादारी में से पड़ गए। फकज़्ज़बना वक़ुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै, हमने नबियों को भी झुटलाया, हमने कुरान को भी झुटलाया और फरमाया ये तुम्हारी अपनी बातें हैं, अल्लाह ने हमारी तरफ कुछ भी नाजिल नहीं किया। इन अंतुम इल्ला फी ज़लालिन कबीर, तुम तो बहुत बड़ी गुमराही में हो। वक़ालू लौ कुन्ना नस्मउ औ नाक़िलु मा कुन्ना फी अस्हाबिस सगीर, वो चीख चीख कर कहेंगे आए काश कि हमने अक्ल व शऊर से काम लिया होता, आए काश कि हमने कानों से सुना होता। वक़ालू लौ कुन्ना नस्मउ, आए काश कि हम दुनिया में कानों से सुने होते, औ नाक़िलु, और अक्ल व शऊर से काम लिया होता, समझदारी से काम लिया होता, मा कुन्ना फी अस्हाबिस सगीर, तो आज हम इन जहन्नम में जलने वालों में से न होते, आज दोज़ख में न डाले जाते, आज जहन्नम में न डाले जाते। मा कुन्ना फी अस्हाबिस सगीर, हम जहन्नम में न जाते। फ़अतरफ़ू बिज़ंबिहिम फ़सुहक़न लिअस्हाबिस सगीर, वो अपने गुनाहों का इकरार करेंगे, वो अपने गुनाहों को एक्सेप्ट करेंगे, वो अपने गुनाहों को स्वीकार करेंगे। हाँ हमने ये गुनाह किए, लेकिन वहां कबूल करने से और गुनाह एक्सेप्ट करने से कुछ नहीं होगा। कहा जाएगा फसोहकन सोहकन सोहकन, दूर कर दो दूर कर दो, ये जहन्नमी है, इनको जहन्नम के अंदर फेंक दो। ये आयत किसके लिए है, कुरान ने किसके लिए बयान की है? एक एक जुमले पर गौर करके देखें आप, एक एक जुमले पर, ये जुमले हमें क्या बतला रहे हैं, इन जुमलों पर जाइए और देखिए। फ़अतरफ़ू बिज़ंबिहिम, यानी वहां जाने के बाद वो अपने जुर्म का एतराफ करेंगे। हाँ ऐ अल्लाह हमने शराब पी थी, हाँ हाँ अल्लाह हमने जुआ खेला था, हाँ ऐ अल्लाह हमने फला आदमी का मर्डर किया था, हाँ ऐ अल्लाह हमने बेशर्मी और बेहयाई के सारे अड्डे खोले थे, हाँ अल्लाह हमने जलसों के नाम पर, दीन के नाम पर जलसे कराए, लेकिन इसके बावजूद मेला और ठेला लगाने से हम नहीं रोक पाए। लड़कियां नाचती रही, गाती रही, यहां तक के फैशन और उड़िया कपड़े पहनकर निकलती रही, जलसों में भी लिपस्टिक और क्रीम लगा लगा के आती गई, लेकिन हम बेबस थे, हम उनको नहीं रोक पाए, क्योंकि इन्हीं के आने से तो हमारे जलसे चल रहे थे, इन्हीं के आने से तो हमारे मदरसे का चंदा हो रहा था। फ़अतरफ़ू बिज़ंबिहिम, वो अपने गुनाहों का इकरार करेंगे, स्वीकार करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन वहां इकरार और एक्सेप्ट करने से कुछ नहीं होगा। जलसा हो रहा आपके यहां, ये जलसा हो रहा है, और बाहर क्या हो रहा था कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, नजर डाल लो, देखा होगा आपने। कहना पड़ता है सख्त जुमले, नहीं कहना चाहता हूं, तहजीब के खिलाफ है, लेकिन कहना पड़ता। ऐसा लग रहा था जैसे एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते भाग रहे। हंस रहे हो, हंसो, मैं कुतिया किसको कह रहा हूं वो भी तुम जान रहे हो, और कुत्ता किसको बोल रहा हूं वो भी तुम जान रहे हो, हंसो।
कुतिया कौन है वो भी सुन लो, मैं नहीं बोलूंगा, समझदार हो ना, समझ गए होगे। और कुत्ता किसको बोल रहा हूं वो भी सुनो, सुनना पड़ेगा, तुम्हें नहीं, तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। यहां जब तक मैं हूं सुनना पड़ेगा, यहां से हटने के बाद मुझे सुना देना जितनी गाली चाहो, वो तो मैं सुनता ही हूं। तुम्हारी क्या, मिनिस्टरों की सुनता हूं, नेताओं की भी सुनता हूं, तुम भी सुना देना। यहां जब तक हूं तुम्हें सुनना पड़ेगा। फातरफू बिज़म्बिहिम, अपने गुनाहों का इकरार करेंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं। फसुहकन लिअस्हाबिस सईर, दूर कर दो जहन्नमियों। और ये मत समझो कुछ नहीं होगा, मरेंगे और मर सड़कर मिट्टी हो जाएंगे और फिर दोबारा नहीं। अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विया बनाना बल युरीदुल इंसानु लियफ़जुरा अमामा यसअलु अय्याना यौमुल क़ियामा फ़इज़ा बरिक़ल बसरु व ख़सफ़ल क़मरु व जुमिअ शम्सु वल क़मर यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन अयनल मफ़र कल्ला ला वज़र। एक एक लफ्ज़ पर ईमान लाओ कुरान के। इंसानों, तुमने ये सोच रखा है अल्लाह हमारी हड्डियों को दोबारा जमा नहीं कर पाएगा। अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा, क्या इंसान ये सोचा बैठा है कि अल्लन नजमा इज़ामा, हम उसकी हड्डियों को इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, हम उसकी हड्डियों को जमा नहीं कर पाएंगे, हम उसकी हड्डियों को एकत्रित नहीं कर पाएंगे। अरे इंसान, ये तेरी सोच है, तेरी घटिया सोच है। अरे हड्डियां तो बहुत दूर की बात, बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विया बनाना, हम तो तेरे उंगलियों के पोर को भी, हम तो तेरे उंगलियों के पोर को भी दोबारा बनाने पर कादिर हैं। ये उंगलियों का पोर जानते हो ना, अल्लाह ने 1400 साल पहले कहा इन पोरों को भी बनाने पर कादिर है। यही पोर तो है सब कुछ। हमारा उंगली, ये उंगली और आपकी उंगली कभी टच नहीं हो सकती है, एक हो ही नहीं सकती है। और पूरी दुनिया के इंसानों की उंगली, फिंगर एक दूसरे से अलग है। आप देख लीजिए, अभी अगर हम उस पे हाथ रख दें, आधार कार्ड जो बनता है आपने देखा होगा, या पासपोर्ट वगैरह, तो आप फिंगर प्रिंट लिए जा रहा है ना, ये आप जैसे ही रखेंगे, क्या नाम है, मौलाना जर्जीस झूठ बोल के जा रहे हैं, क्या नाम है, पासपोर्ट सुलेमान साहब के नाम से बनवा लिया है, जर्जीस भागना है। मोदी साहब ने ऐलान कर दिया, जर्जीस साहब जहाँ मिले उनको पकड़ो, जर्जीस साहब भाग रहे हैं, सुलेमान के नाम से पासपोर्ट बना दिया। जैसे ही गए एयरपोर्ट पे फिंगर प्रिंट लिया जा रहा है, जैसी ही उंगली रखी उसमें नाम आ गया मोहम्मद जर्जीस। कहाँ जा रहा है? तो सुलेमान नहीं, जर्जीस है। मेरी उंगलियों के फिंगर आपकी उंगली, आपके फिंगर से अलग हैं। और पूरी दुनिया में करोड़ों नहीं अरबों इंसान है और सबका एक दूसरे से अलग है, एक हो ही नहीं सकता। ये अल्लाह, ये एक उंगली का कमाल है। देख रहे हैं आप इसमें कितने जर्रात हैं। कोई साइंटिस्ट बना देगा इस उंगली को। कौन था इससे पहले? अमेरिका का ट्रंप। अब एक और आ गया, ये बेचारा कुछ सीधा है, सही है, अल्लाह इसके दिल में और रहम डाल दे। तो चाहे कितनी तरक्की कर लें, लेकिन एक जैसा नहीं बना सकते, एक जैसा। अल्लाह कह रहा है उंगलियों का पोर नहीं, पोर में जो फिंगर होते हैं, जो निशानात होते हैं, हम उसको भी वैसे ही दोबारा बनाने पर कादिर है। तू हड्डी की बात कर रहा है, तू हड्डी की बात। जैसे यहां फिंगर प्रिंट से तुम इंडिया छोड़ के पाकिस्तान नहीं भाग सकते हो, पाकिस्तान छोड़कर श्रीलंका और इंडोनेशिया नहीं भाग सकते हो, वैसे ही दुनिया छोड़कर कयामत के दिन मरने के बाद तुम सोचो कि हम मर सड़कर मिट्टी मिल जाएंगे और हम अल्लाह के सामने पेश नहीं हो पाएंगे, छुप जाएंगे, छुप नहीं सकते। और जो लोग इंडिया छोड़ के भागे हैं वो भागे नहीं हैं, भगाए गए हैं।
اگر کوئی گورنمنٹ یہ چاہ لے کہ ہمارے یہاں سے کوئی آدمی نہ جائے تو مولوی جرجیس اس کرسی سے اٹھ کر، اگر گورنمنٹ یہ چاہ لے کہ ہم کہیں نہ جانے دیں تو ہم جس گھر سے آ رہے ہیں اس گھر میں بھی نہیں جا سکتے ہیں. انڈیا چھوڑ کے جانا تو بہت دور کی بات ہے، بہت دور کی بات. اگر کوئی چاہ لے. اتنا فیمس آدمی کیسے چلا گیا؟ کیسے؟ وہ تو اچھا ہوا ڈاکٹر ذاکر نائک کیس سے پہلے ہی چلے گئے تھے. کیس تو بعد میں ہوا تھا، اور اگر کہیں یہاں رہتے تو وہ بھی نہیں جا پاتے. وہ تو اس اللہ کے بندے پر اللہ کی کیا مدد ہے، اللہ رب العالمین کی غیبی مدد. نہ آج تک آئے نہیں ہوتے باہر. اعظم خان جیسا آدمی دیکھ رہے ہو، مرغی چوری، انڈا چوری، کتاب چوری، یہ کیس لگ رہے ہیں. انڈا چورائے گا وہ. کتنی کھوپڑی خراب ہو گئی ہے. حالت دیکھیے آپ، اس آدمی پر کتنے الزام اور کتنے آروپ لگاتے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں بھگوڑا بھگوڑا. ارے تمہاری کھوپڑی میں بھگوڑا بھرا ہے. تم کہو یہ راستے اللہ نے بنائے تھے، اللہ نے. تو میرے بھائیوں، اللہ کہتا ہے بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. انسانوں تم یہ سوچتے ہو کہ ہم تمہاری ہڈیوں کو دوبارہ جمع نہیں کر پائیں گے. ارے ہڈیاں تو چھوڑو، ہم تمہارے انگلیوں کے پور بھی دوبارہ بنانے پر قادر ہیں. بل یرید الانسان لیفجر اماما. لیکن انسان تو یہ چاہتا ہے کہ آگے بھی وہ گناہ کے کام کرتا رہے. انسان یہ چاہتا کہ نہیں اور بھی گناہ کام کرے. گناہ میں لذت ہے نا، گناہ میں انجوائے ہے، گناہ میں مزہ ہے، گناہ میں لطف ملتا، تھوڑی دیر کے لیے ملتا ہے. بل یرید الانسان لیفجر اماما. انسان تو یہ چاہتا ہے کہ وہ آگے بھی کچھ گناہ کے کام کرے، اور گناہ کے کام کرتے کرتے جب اس سے کہا جاتا ہے کہ ڈرو اللہ سے، قیامت کا دن آئے گا، تو وہ الٹا سوال کرتا ہے یسألو ایان یوم القیامہ. ارے تم قیامت قیامت چلاتے رہتے ہو، قیامت ارے کب آئے گی؟ آئے گی تو ٹائم بتاؤ، آئے گی تو تاریخ بتاؤ، آئے گی تو کتنے سالوں کے بعد آئے گی بتاؤ. ارے میرے دادا زندہ تھے تب بھی یہی سنتے آئے، باپ زندہ تھے تب بھی سنتے آئے، اب ہمیں زندگی ملی ہم بھی یہی سنتے آئے، ہماری اولادیں بھی یہی سن رہی ہیں، اور ان کی اولادوں کی اولادیں بھی یہی سنیں گی. ارے کب آئے گی؟ ارے بتاؤ نا کب آئے گی؟ اللہ نے اسی کا جواب دیا ہے. یہ پوچھتا ہے قیامت آئے گی تو کب آئے گی؟ سنو، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ. آنکھیں جب چندیا جائیں گی، آنکھوں کی روشنی سلب ہو جائے گی. ایسے کرو، چندیانا کس کو بولتے ہیں؟ اتنی روشنی آ جائے کبھی کبھی ہماری آنکھوں کے سامنے کہ اس روشنی میں بھی ہمیں کچھ زیادہ دکھائی نہیں دے گا. اس کے پیچھے کیا ہم کو نہیں دکھائی دے رہا. اس کو کہتے ہیں جب قیامت آئے گی تو اس کی پہچان ہی ہوگی. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ. آنکھیں چندیا جائیں گی. وَخَسَفَ الْقَمَرُ. چاند کی روشنی سلب کر لی جائے گی، چاند بے نور ہو جائے گا. آنکھوں کی روشنی، آنکھیں چندیا جائیں گی، چاند بے نور ہو جائے گا. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. چاند اور سورج دونوں جمع کر دیے جائیں گے. چاند اور سورج، سورج کے اندر سے گرمی دھیرے دھیرے کم ہو رہی ہے. اللہ نے کہا نا اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ. ہم سورج کو لپیٹ لیں گے. جب سورج لپیٹ دیا جائے گا تو سورج کیسے لپٹے گا معلوم ہے؟ سورج ایسے لپٹے گا کیا؟ جیسے ہم لوگ پتنگ اڑانے کا مانجھا لپیٹتے ہیں، ایسے تھوڑی لپٹے گا. سورج لپیٹنے کا مطلب سورج کی گرمی کو لپیٹ دینا. سورج کی گرمی کیسے لپٹی جائے گی؟ سورج کو جتنی روشنی ابھی دنیا کو ضرورت ہے، ہمارے کھیتوں کو، اناج کو، غلے کو، اتنی مل رہی ہے، لیکن سورج کے اندر سے دھیرے دھیرے روشنی، گرمی کم ہوتی جا رہی ہے، دھیرے دھیرے روزانہ کم ہوتی جا رہی ہے. اور جتنی گرمی دھیرے دھیرے کم ہوتی ہے اور زمین پر اناج کو پکنے کے لیے اور گلے کو پکنے کے لیے جتنی گرمی کی ضرورت پڑتی ہے، سورج اپنی مقناطیسی طاقت
طاقت کے ذریعے زمین کو اتنا اپنے اوپر کھینچ لیتا ہے. اتنی سورج کی گرمی کم ہوئی تو زمین اتنی اوپر بڑھ جاتی ہے سورج کی گرمی کو حاصل کرنے کے لیے. تو زمین دھیرے دھیرے بڑھ رہی ہے. تو جب زمین بڑھ رہی ہے تو چاند بھی دھیرے دھیرے اوپر کی طرف بڑھ رہا ہے. اور ایک دن سورج کی گرمی دھیرے دھیرے کم ہوتی جائے گی, چاند کی بھی گرمی روشنی ختم ہوتی جائے گی, اور چاند دھیرے دھیرے اوپر اٹھتے اٹھتے سورج سے ٹکرا جائے گا. یہ آج کی سائنس کہہ رہی ہے, ہم نہیں کہہ رہے ہیں. جب چاند دھیرے دھیرے اوپر جاتا جا رہا ہے, بڑھتا جا رہا ہے, اور سورج کی روشنی کم ہوتی ہے, تو چاند سورج سے اتنی روشنی لینے کے لیے اوپر کی طرف بڑھتا جا رہا ہے, اور بڑھتے بڑھتے سورج سے ٹکرا جائے گا. جب سورج سے ٹکرائے گا تو چاند اور سورج دونوں جمع ہو جائیں گے, اور جب دونوں جمع ہو جائیں گے تو وہ جمع الشمس والقمر, قرآن کی اس آیت پر دنیا دھڑا دھڑ ایمان لے آئے گی. اللہ نے 1400 سال پہلے کہہ دیا چاند اور سورج جمع کر دیے جائیں گے, اور یہ دونوں جب جمع ہو کر آئیں گے تو چاند میں تو اتنی گرمی ہے نہیں, وہ تو ٹھنڈا ہے, سورج اس کو پگھلا دے گا, اور سورج سیدھے چاند اور سورج کی ٹکر جب ہوگی تو سورج زمین پر گرے گا, اور سورج جب زمین پر گرے گا تو زمین پر پانی ہی پانی ہوگا, اور زمین پر جب پانی پانی ہوگا تو سورج اس پانی پر گرے گا, تو سورج کے اندر جلنے والی ایک گیس ہے جو جلے گی, اور جلانے والی ایک گیس ہے جو جلائے گی. جلنے اور جلانے والی دونوں آکسیجن جب اپنا اپنا کام کریں گی تو پانی میں بھی آگ لگ جائے گی. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ, سمندر بھی بھڑکا دیے جائیں گے. سائنس تم پڑھتے ہو, بتانا ایک ملا مولوی کو پڑھ رہا ہے. کم سے کم یہ ذمہ داری تو تم لوگ سنبھالو, ہم لوگوں کو ہماری لائن میں رہنے دو. لیکن افسوس یہ ہے کہ تمہاری لائن بھی ہم ہی اپنائیں اور ہم ہی بولیں. سوچئے فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. ان لوگوں کو بھگا تو دو, یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, مذاق کر رہے ہیں یہاں پر سامنے بیٹھ کر. جب آنکھیں چندیا جائیں گی, چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی, بے نور ہو جائے گا, سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے. یہ تین چیزیں جب انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا تو جو پوچھ رہا تھا یسالو ایان یوم القیامہ, قیامت کب آئے گی, جب یہ تین چیزوں کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا, آنکھوں کی روشنی, آنکھیں چندیا گئی ہیں, کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے, آنکھ کھلی ہے لیکن دکھائی نہیں دے رہا ہے, اور سورج چاند بے نور ہو گیا, چاند اور سورج جمع ہو گئے. یہ تین چیزیں جب دیکھے گا تو چیخ پڑے گا, یقول الانسان یومئذ این المفر, چیخے گا, چلائے گا, آج میں کہاں بھاگوں, بھاگنے کی کوئی جگہ ہو تو بتاؤ. این المفر, کہاں بھاگوں, بھاگنے کی جگہ کہاں ہے. انسان بولے گا, انسان پوچھے گا, انسان چیخے گا, این المفر, جائے پناہ بتاؤ, چھپنے کی جگہ بتاؤ. او لوگوں, سمندر کا پانی پوری دنیا کو گھیر رہا ہے, سورج 1 میل کے فاصلے پر آ گیا ہے. ہائے, ہماری گردنوں سے پسینہ ٹپک ٹپک کر زمین پہ گر رہا ہے, پسینے میں ہم ڈوب رہے ہیں, کوئی ٹخنے کے برابر, کوئی پنڈلی کے برابر, کوئی گھٹنوں کے برابر, کوئی کمر کے برابر, کوئی اسی میں گوتا لگا رہا ہے. این المفر, کہاں بھاگوں, او لوگوں مجھے بھاگنے کی جگہ بتا دو, او لوگوں مجھے جائے پناہ بتا دو. کلا لا وزر, آج کوئی جائے فرار نہیں ہے, بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے, جہاں ہو وہیں رہو. بھاگنے کی سارے دروازے بند, تمہارے مکان بھی گر گئے, تمہاری دکانیں بھی گر گئیں. جب زمین میں زلزلہ آ گیا تو ساری چیزیں تاس نحاس, پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ گئے, ساری چیزیں اپنی جگہ سے ختم ہو گئی ہیں. اب تم چھپنا بھی چاہو تو کہیں چھپ نہیں سکتے. کلا لا وزر, آج بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر, اے انسان آج تجھے بتا دیا جائے گا, آج تیرے سامنے تیرے اعمال نامے رکھ دیے جائیں گے. بما قدم واخر, تو نے کیا پیچھے چھوڑا ہے, کیا آگے بھیجا ہے, آج تو اپنی آنکھوں سے دونوں چیزوں کو دیکھ لے گا. کیا گناہ کر کے آیا اور کیا نیکی کر کے آیا, آج تو ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا.
تقریر شروع کی قرآن کی آیت سے. ابھی تک قرآن کی آیتیں ہی آج آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں, بتا رہا ہوں. یہ منظر آپ دیکھتے جائیے, اس منظر کی طرف چلیے اور دیکھیے یہ قیامت کا ہولناک منظر. یہاں پر اس پوری آیت سے پڑھنے کے بعد بتانا کیا ہے, بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. ہڈی تو دور, اللہ تعالی ہماری انگلیوں کے پور تک کو بنانے پر قادر ہے. انگلیوں کا پور تک بنا دے گا, بھاگ نہیں سکتے ہو. ایک انگلی اگر کاٹ دی جائے ہماری اور پھینک دی جائے تو آج سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے, یہ انگلی اگر میری کٹ کے کسی طرح سعودی عرب بھی پہنچ جائے تو اس انگلی کو مشین پر رکھ کر یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ یہ انگلی کس کی ہے, کس کی ہے یہ انگلی, اور وہ مشین بتا دے گی. نام چڑھا ہوا ہے, ریکارڈ ہے کمپیوٹر میں, نیٹ پر سب کچھ پوری دنیا کے نیٹ سے جوڑ دیا گیا فنگر کو, تاکہ کوئی انسان کسی دیش کا مجرم کسی دوسرے دیش میں نہ جا سکے. یہ انگلی ہماری کٹی ہوئی ہے, لیکن انگلینڈ میں اگر مشین پر رکھ دو تو وہ بتا دے گی یہ مولانا جرجیت صاحب کی انگلی ہے. جاؤ. ایک انسان کی قبر میں چاہے کتنے لاشیں دفن کر دو, ہڈیوں کو ایک دوسرے سے ملا دو, جانوروں کی اور انسانوں کی ہڈیوں کو ایک ساتھ جمع کر دو, جو اللہ کی دی ہوئی عقل سے ایسی مشین بنا سکتا ہے کہ ہر انسان کی انگلی تک کو بتا دے کہ وہ کس کی ہے, تو کیا وہ اللہ جس کی دی ہوئی عقل سے تم یہ بنا سکتے ہو, تو کیا وہ ہر انسان کو کی ہڈیوں کو الگ نہیں کر سکتا, ان کے جسموں کو الگ نہیں کر سکتا, ان کی کھوپڑیوں کو الگ نہیں کر سکتا, ان کی انگلیوں کو الگ نہیں کر سکتا. ظاہر ہے جب اس کی دی ہوئی عقل سے تم یہ مشین بنا سکتے ہو تو اللہ رب العالمین کا کی قدرت کا حال کیا ہوگا. سوچو میرے بھائیو, آؤ انسان اس دن سب کچھ دیکھ لے گا اور اپنی آنکھوں سے دیکھے گا, دیکھنے کے بعد وہ بڑا پچھتائے گا, اور پچھتانے کے بعد اس نے اپنے سر کو جھکا لے گا. جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. وہ جانتا ہے, اللہ فرماتا ہے نختم علی افواہہم, آج ہم اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور اس کے اعضاء اس سے کلام کریں گے. ہاتھ اس کے بارے میں بتائے گا, انگلیاں اس کے بارے میں بتائیں گی, پیر اس کے بارے میں بتائے گا, سر اس کے بارے میں بتائے گا, اس کے جسم کا ایک ایک رونگٹا اس کے بارے میں بتائے گا. قرآن کہتا ہے وہ یہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو ایک ہی سوال کرے گا, اے اللہ آج مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد سب کچھ یقین آ گیا, اے اللہ اب مجھے دنیا میں تو دوبارہ بھیج دے, ہم نیک عمل کریں گے, ہم اچھے عمل کریں گے. ہاں وہاں عورتیں بھی چیخیں گی, اے اللہ ہمیں یقین آ گیا, ہمیں تو دنیا میں بھیج دے, اب ہم پورے کپڑے پہنیں گے, اپنا چہرہ ایک رونگٹا تک نہیں دکھائیں گے, کسی میلے ٹھیلے میں نہیں جائیں گے, ہم جھولا نہیں جھولیں گے, ہم بریک ڈانس پر نہیں ناچ جائیں گے, ہم بازاروں میں جلیبیاں اور چوڑیاں نہیں خریدیں گے. ایک ایک چیزیں وہ بولیں گے اور بولیں گی. ایک ایک آدمی کہے گا یقین نہیں آتا, قرآن کی آیت کو پڑھو, وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا موقنون. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ, اس دن مجرم اپنے سامنے جہنم کے عذاب کو دیکھیں گے, میدان محشر کی تکلیفوں کو دیکھیں گے, سورج کی گرمی میں تپیں گے, عرش کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا. اس پریشانی کو دیکھ کر ناکسو رؤوسہم, ان کے سر زمین پر جھک جائیں گے, ان کی گردنیں جھک جائیں گی. عند ربہم, اپنے رب کے سامنے وہ گردنیں جھکا دیں گے.
اور چیخیں گے, کہیں گے ربنا ابصرنا, اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا مجرموں کا انجام, اللہ ہم نے دیکھ لیا جنت میں نیک بندوں کی نعمتوں کا حال, اللہ ہم نے دیکھ لیا جہنم میں ماں باپ کو مارنے اور ستانے والوں کا عذاب کیا ہو رہا ہے, بے نمازیوں کا انجام کیا ہو رہا ہے, شرابیوں کا کیا حال ہو رہا ہے. اے اللہ یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھ لی, ربنا ابصرنا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا, وسمعنا ہم نے سن بھی لیا, ہاں ان کی چیخیں سن لی, ہم نے ان کے آہو بکا سن لیے, ہم نے ان کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو دیکھ لیے. اے اللہ فرجعنا ہم کو تو لوٹا دے, ہم کو تو واپس کر دے, ہم کو تو دنیا میں پھر دوبارہ بھیج دے, نعمل صالحاً ایک ایک منٹ تیری عبادت میں لگائیں گے, ایک ایک سیکنڈ تیری عبادت میں لگائیں گے. اللہ مسجدیں چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے, ماں باپ کی خدمت کرتے رہیں گے, تیرے سامنے سر جھکائے رہیں گے, تیری عبادت میں رات و دن ایک کر دیں گے. اے اللہ اب ہم صالح اور نیک عمل کر کے دکھائیں گے, فرجعنا نعمل صالحا, اے اللہ ہم نیک عمل کریں گے, انا موقنون آج ہمیں یقین آ گیا ہے, تیرے نبی صحیح بولا کرتے تھے, تیرے رسول سچ بولا کرتے تھے, تیری کتاب قرآن میں سچ لکھا تھا, آج ہمیں یقین آ گیا. لیکن یہ چاہت وقتی ہوگی کیونکہ وہاں پورا مطالبہ نہیں کیا جائے گا. اچھا اب ہم تمہیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیں, جنہوں نے نیک عمل کی ان کو بھی دوبارہ بھیج دیں, جنہوں نے نیک کام کی ان سے دوبارہ نیک کام کروائیں, اور تم پہلے عیش و آرام کر کے آئے ہو اور تمہیں نیک عمل کرنے کا دوبارہ موقع دے دیں, ہم ان کے اوپر دوبارہ ظلم کریں؟ نہیں, ان کو یقین تھا دنیا میں تھا, تمہیں یہاں ہو رہا ہے. انہوں نے دنیا میں یقین کر کے عمل کیا, ان کے لیے جنت کے دروازے ہیں. تم نے دنیا میں ہمارے رسول, ہمارے نبی, ہماری کتاب قرآن کا مذاق اڑایا, اس لیے تمہاری دوسری سزا ہے, اور وہ سزا کیا ہے؟ جاؤ جہنم کے اندر. اے فرشتوں پکڑو اور پھینک دو ان کو جہنم کے اندر, ان کو اٹھا کے ڈال دیا جائے گا جہنم کے اندر. کیا ہے؟ قرآن کی آیتیں سن رہے ہیں نا, ایک بھی بات ادھر سے نہیں جا رہی ہے, نہ کوئی منتر, نہ وید, نہ رامائن, نہ گیتا, نہ یوگی, نہ مودی, کچھ نہیں. آج تمہارے احساس کو جگا رہا ہوں, جاگو, کرو احساس. اسی لیے میں نے کہا جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے اس میں قیامت کا دن بھی شامل, یہ آئے گا. آئیے ایک اور منظر تمہیں دکھاتا چلوں. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. ایک ایک جملے پر نام اعمال بانٹے جائیں گے, کسی کو دائیں ہاتھ میں, کسی کو بائیں ہاتھ میں. جن کو دائیں ہاتھ میں ملیں گے وہ جنتی, لیکن کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کو الٹے بائیں ہاتھ میں نام اعمال ملے گا. ہاں علامہ ہیثمی نے مجموع الزوائد میں ایک روایت نقل کی ہے جو صحیح ہے. کچھ حاجی بھی ہوں گے, نمازی بھی ہوں گے, ہم جیسے عالم بھی ہوں گے, تہجدیں بھی پڑھی ہوں گی اور لائن میں لگے ہوں گے اور خوش ہوں گے, ہم نے تو نمازیں پڑھی تھی, روزے رکھے تھے, تہجد, ہمیں تو نیک سیدھے ہاتھ میں نام اعمال ملے گا. لیکن جب فرشتہ دیتا ہوا آئے گا اور ہم دائنا ہاتھ بڑھائیں گے تو وہ کھینچ لے گا نام اعمال, اور بائیں ہاتھ کو بڑھانے کو بولے گا لیفٹ, الٹا. ہم نے تو نمازیں پڑھی, ہم الٹا کیوں؟ میں نہیں جانتا ہوں, اللہ نے کہا اس کو الٹے ہاتھ میں دو. اللہ نے کہا ہاں الٹا ہو. دیکھیں تو کیا ہے, ہم نے تو بڑی عبادتیں کی, پلٹا, یہ برائی, یہ برائی, یہ برائی. نام اعمال الٹے ہاتھ میں ملے گا, پکڑے گا, پڑے گا, یہ برائی, یہ برائی, یہ برائی, یہ گناہ, یہ گناہ, یہ گناہ, سب گناہ ہی گناہ ہیں. چیخ اٹھے گا
आवाज देगा, नजरें आसमान पे डालेगा, कहेगा या रब्बी आईना हसनाती या रब्बल आलमीन, ओ मेरे रब, ओ कायनात के रब, मेरी नेकियां कहां चली गई, मेरी नेकियों का क्या हुआ? हमने तो दुनिया में नमाजें पढ़ी, वो कहां चली गई? हमने तो दुनिया में रोजे रखे, वो कहां चले गए? हमने तो दुनिया में तहज्जुदें पढ़ी, वो कहां चली गई? अल्लाह, हमने तो दुनिया में 2-2, 3-3 घंटे लोगों में वाज़ो नसीहत की तकरीरें की लंबी लंबी, वो कहां चली गई? आय अल्लाह, हम तो कुरान का दर्स देते थे, वो इबादत मेरी कहां चली गई? अल्लाह, मैंने तो हज किए, वो इबादतें कहां चली गई? अल्लाह, इसमें तो सारे गुनाह लिखे हुए हैं, आईना हसनाती, मेरी नेकियां कहां चली गई? ये बोलकर चुप होगा, खामोश होगा। वहां से आवाज आएगी गैब से, ओ मेरे बंदे, तेरी गीबत ने, तेरी चुगली ने, तेरे हसद ने, तेरे कीने ने, तेरे बुग़्ज़ ने, तेरे अपने भाई से नफरत और बुग़्ज़ ने और नफरत ने तेरी नेकियों को बर्बाद कर दिया है। ये सारी चीजें तेरी नेकियों को चौपट कर गई हैं। इन सारी बुराइयों ने, गीबत, चुगली, हसद, कीना, बुग़्ज़, इनाद, दुश्मनी, इन सारी चीजों ने तेरी नेकियों को जला दिया, तेरी नेकियों को खा लिया। कुरान नक्शा खींचता है, वह अम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमालिही, जिसको उल्टे हाथ में नाम यामाल मिलेगा, फयकूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया, वो चीख उठेगा, कहेगा आए काश कि मुझे मेरा नाम आमाल न दिया जाता, आए काश मुझे मेरी ये किताब, मुझे मेरा अमाल नामा न दिया जाता। देखिए उसकी ज़बान से जो जुमले निकलेंगे, अल्लाह ने क्या कहा उसको बयान कर दिया। जिसके लेफ्ट हैंड में, उल्टे हाथ में नाम अमाल मिलेगा, वो क्या कहेगा? वो अम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमाली फयकूल या लैतनी लम ऊत किताबिया, जिसको उल्टे बाएं हाथ में नाम अमाल मिलेगा, वो कहेगा आए काश कि मुझे ये किताब न मिली होती, आए काश कि मुझे ये नाम अमाल न दिया गया होता। लम ऊत किताबिया वलम अदरी मा हिसाबिया, आए काश कि मैं अपने हिसाब किताब से वाकिफ न होता, आए काश कि मुझे मेरा हिसाब किताब मुझे मालूम न होता, आए काश मुझसे हिसाब किताब न लिया जाता। या लैतहा कानतिल काज़िया, आए अल्लाह, मर तूने हमें जिंदगी के बाद जो दुनिया में मौत दी थी, उसी मौत के खात्मा कर दिया होता और मुझे दोबारा जिंदा न किया होता। आए अल्लाह, मुझे जो पहली बार मौत आई थी, वही मौत मेरी जिंदगी की मौत होती और उसके बाद हमें दोबारा जिंदा न किया जाता, उस मौत ने ही मेरा खात्मा कर दिया होता और मुझे दोबारा न उठाया गया होता। ये तीन चीजें कहने के बाद फिर क्या कहेगा? फिर क्या कहेगा? उस पर भी गौर करो। अब ये तीन चीजें कहने के बाद, जिन चीजों ने इसको बर्बाद किया, जिन चीजों ने उसको बर्बाद किया है और बुरे अमाल करने पर मजबूर किए, अब वो उनको कोसेगा और क्या कहेगा? मागनानी मालिया, मेरा माल मेरे कोई काम ना आया। हाय अफसोस, आज मेरा माल मेरे कोई काम ना आया, मेरी बिल्डिंगें मेरे काम ना आई, मेरा सोना मेरा चांदी आज मेरे कोई काम ना आया। कहेगा मागना अन्नी मालिया, मेरा माल मेरे कोई काम ना आया। हलका अन्नी सुल्तानिया, मेरी सल्तनत, मेरा जाहो हशमत मेरे कोई काम नहीं आया, मेरी दलीलें मेरे काम नहीं आई। जिन औलादों के लिए मैंने ये काम किया, वो औलादें भी मेरे काम ना आई। जिन बच्चों के लिए मैंने ये किया, वो बच्चे भी मेरे काम नहीं आए। जिस बीवी के लिए मैंने सोने के जेवर बनाए, वो भी मेरे काम ना आई। हलकानी सुल्तानिया, ये मेरे कोई काम नहीं आए। यहां ये कहेगा, चीखेगा, वहां अल्लाह हुक्म देगा, खुजूहु फगुल्लू, पकड़ लो इसे, खुजू, पकड़ लो इसे, फगुल्लू, तोक डाल दो, जकड़ लो इसे,
तोक डाल दो, बेड़ियां डाल दो इसके पैरों में। बेड़ियां क्यों डाली जा रही हैं? वहां तो कोई भाग ही नहीं सकता, बेड़ियों से एहसास रहेगा, उठ नहीं पाएगा पैर, चलो फिर चलने के लिए कहा जाएगा। खुज़ूहु फग़ुल्लू, पकड़ो इसे, जकड़ लो इसे, तोक डाल दो, बेड़ियां डाल दो, और इसके बाद सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबूना ज़िरान फस्लुकू, 70 हाथ जिसकी लंबाई और चौड़ाई हो जंजीर की। सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबूना ज़िरान, जिसकी लंबाई मोटाई चौड़ाई 70 हाथ हो, वो लाओ और क्या करो, फस्लुकू, पहना दो इसे, डाल दो इसके अंदर। इन्नहु काना ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम, ऐसा इसके साथ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अल्लाह अजीम पर ईमान नहीं लाया था। अल्लाह को मानता था, यकीन था अल्लाह है, लेकिन डरता नहीं था। लोग कहते थे अल्लाह है, ये भी कहता था अल्लाह है, लेकिन जानता था अल्लाह देख रहा है, फिर भी बुरे अमाल करता था। शराब पिया, जुआ खेला, हराम माल खाया, दूसरों की जमीन और जायदाद पर कब्जा किया, सरकार की तरफ से मिलने वाले गेहूं चावल अनाज को अकेले अपने लिए लेकर अपने घर वालों के लिए तकसीम करके गांव वालों को महरूम कर दिया। ये सारी बेईमानियां इसके अंदर मौजूद थी। सरकार से मिलने वाला सरकारी फंड जो एमएलए और एमपी को मिलता है, ये पूरे गांव के लिए होता है। इस पर इसने अपने बेटों की बिल्डिंगें बनाना शुरू की। इसने अमानतों में खयानत की, और अमानत में खयानत तो इतनी बुरी चीज है, इतनी बुरी चीज है कि बुखारी की हदीस है, एक सहाबी मैदान जंग में शहीद हो गए। लड़ते लड़ते सहाबा ने कहा फतूबा, इस आदमी के लिए खुशखबरी हो, अय अल्लाह के रसूल, ये तो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए गए सहाबी है, ये कत्ल कर दिए गए, ये तो जन्नत के अंदर जाएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते नहीं, ये तुम्हारी भूल है, ये सहाबी जरूर है, मैदान जंग में लड़ते लड़ते कत्ल जरूर कर दिए गए हैं, लेकिन ये जन्नत में नहीं जाएंगे। जहन्नम की आग इनके ऊपर भड़क रही है, ये जहन्नम के अंदर डाले जाएंगे। सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी, ये तो शहीद हुए अल्लाह की राह में। फरमाया हाँ, जंगे खैबर में बहुत सा माल मुसलमानों को हाथ लगा था। इन्होंने माल बंटने से पहले, माल गनीमत तकसीम होने से पहले एक चादर ले ली थी जो इनको पसंद आई थी। वो चादर इन्होंने ले ली थी और छिपा ली थी। बाद में वो जब माल तकसीम हो गया, सब में बट गया, तब ये चादर लेकर मेरे पास आए थे। मैं उस चादर को अब कैसे बांटता, इतने लोगों में कैसे तकसीम करता। मैंने कहा ये तुम्हारी अमानत में खयानत तुमने की है, जाओ इस चादर को अब कल कयामत के दिन लेके आना। मैंने कबूल नहीं किया है। आए मेरे साथियों, जंगे खैबर में जो चादर इस सहाबी ने ले ली थी, इन्न शम्लत अल्लती अखज़हा यौम खैबर लतश्तइलु अलैहि नारा, जो चादर यौम खैबर, खैबर के दिन इन्होंने ले ली थी, बटने से पहले एक छुरा ली थी, ले ली थी और उसको बताया नहीं था, चुपके से ले ली थी। वो एक चादर जहन्नम का अंगारा बनकर इनके ऊपर भड़क रही है, और उस चादर की वजह से ये जहन्नम के अंदर डाले जाएंगे। वो एक सहाबी जंग खैबर में चादर ले ली और बाद में वो अल्लाह के नबी को देने भी आए, लेकिन नबी ने कबूल नहीं की। उनकी ईमानी खैरत जागी, वो देने भी आए लेकिन नबी ने कबूल नहीं की। जब एक सहाबी एक चादर के लेने की वजह से जहन्नम का मुस्तहिक हो सकता है, तो हम अपने गरीबानों में झांक कर देखें। हमने तो मदरसों की अमानतें खाई हैं, हमने तो यतीमों और गरीबों के नाम पर मिलने वाले चंदे पर भी डाका डाला है, हमने सऊदीया से आने वाली कमाई को भी अपनी बिल्डिंगों में लगाया है, यतीमों और गरीबों के नाम पर मिलने वाले पैसों
بیٹیوں اور دولت و زمین و جائیداد خریدی ہے. ہم نے تو نہ جانے کتنے لوگوں کا حق مارا ہے. جب ایک صحابی ایک چادر کی وجہ سے جہنم میں جا سکتے ہیں تو ہم اور آپ اپنی خیر کریں. ہم صحابی کے درجے میں تو نہیں ہیں, ان کے پیروں میں لگی ہوئی مٹی کا مقابلہ بھی ہم نہیں کر سکتے. ہمارا حال کیا ہوگا, ہمارا انجام کیا ہوگا؟ ہر آدمی اپنے انجام کے بارے میں سوچے. فرمایا انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم, یہ ایسا اس کے ساتھ اس لیے ہوگا, یہ 70 گج لمبی 70 ہاتھ لمبی چوڑی یہ زنجیر اس کو پہنا دی جائے گی, کھینچا جائے گا اور گھسیٹا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ عظیم پر ایمان نہیں رکھتا تھا. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ, یہ فقیروں کو, مسکینوں کو, غریبوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتا تھا. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ, یہ مسکینوں کو کھانا کھلانے پر لوگوں کو بھارتا نہیں تھا. یہ لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے نہیں بولتا تھا, نہ کھلاتا تھا, نہ دوسرے کو کھلانے دیتا تھا, نہ اس کی فضیلت بیان کرتا تھا, بلکہ روکتا تھا. یہ ایسا اس کے ساتھ اس لیے ہوگا. وَلَيْسَ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ, آج اس کا کوئی یہاں دوست نہیں ہے. وَلَيْسَ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ, آج اس کا کوئی یہاں پرسان حال نہیں, کوئی دوست نہیں ہے اس کا. اس کے دوست بھی اس کو چھوڑ کے چلے گئے, اس کے دوستوں نے بھی اس کو دیکار چھوڑ کے بھاگ گئے. آج کوئی دوست بھی اس کا نہیں ہے, آج اس کا کوئی دوست نہیں ہے. وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ, اور آج اس کو کوئی کھانا, بریانی, قورمہ, مٹن, چکن, یہ سب اس کو نہیں ملے گا. ہمارے پاس اس کے لیے کھانا ہے غسلین, لوگوں کا لہو اور پیپ گندا پھوڑا ہو جائے, سڑ جائے, اور اس میں سے جو مواد نکلتا ہے, جو پیپ نکلتا ہے, آج یہی اس کو پینے کو ملے گا. وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ, ہمارے پاس اس کے لیے کوئی کھانا نہیں ہے سوائے سڑا ہوا بدبودار پیپ پینے کے, مواد چاٹنے کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے میرے پاس. لا یاکلہ الا الخاطئون, اور اس سڑے ہوئے بدبودار لہو اور پیپ کو کھانے والے صرف گناہگار ہوں گے. ان گناہگاروں کو یہ کھانا ملے گا. میرے بھائیو, پورا کا پورا نقشہ قرآن کریم نے یوں کھینچ دیا ہے. کہاں جائیں گے ہم؟ بچنے کا کوئی راستہ ہے؟ ایک ایک چیز بتا دی, چھپنا چاہو گے نہیں چھپ جاؤ گے, نہیں چھپ پاؤ گے. پوچھو گے این المفر, کہاں ہے بھاگنے کی جگہ, نہیں بتائی جائے گی. خود اللہ کہتا ہے کلا لا وزر, نہیں بھاگ پاؤ گے, کوئی جائے پناہ نہیں ہے. یہ انگلیوں کے پور سے جب پتہ چل جاتا ہے تو ہم تمہارا پتہ بہت آسانی کے ساتھ لگا سکتے ہیں کہ تمہاری ڈیڈ باڈی کہاں چھپی ہے, اٹھا دیں گے تمہیں وہاں سے, آ جاؤ گے تم. اور اس آیت نے تو بتا دیا کہ دوست بھاگ جائے گا, نہیں دیکھے گا. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمٌ, وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا, کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا, کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا. يُبَصَّرُونَهُمْ, اس آیت پر تو قربان چلے جائیے. يُبَصَّرُونَهُمْ, اللہ ایک موقع دے گا. یہاں کوئی ہے تیری مدد کرنے والا؟ ہاں فلاں بلاؤ, شاید یہ لوگ مدد کر دیں, سب آ جائیں گے. یبصرونہم, اللہ دکھائے گا, دیکھ لو, دکھا دیا جائے گا, یہ دوست ہیں, یہ ماں ہے, یہ بیٹا, یہ بھائی ہے, یہ بہن ہے, یہ ماں ہے, یہ باپ, دیکھ لو یہ دوست. یبصرونہم, ان کو دکھا دیا جائے گا, وہ دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے, لیکن جانتے ہو دیکھنے کے بعد وہ کیا کریں گے؟ جو مجرم ہوں گے وہ کیا کریں گے؟ آئیے قرآن کی آیت پر غور کریے, اور اپنے اوپر ماتم کرنا ہے تو محرم کی 10 تاریخ پر مت کریے, ماتم کرنا ہے تو قرآن کی اس آیت کو سن کر پھر اپنے سینوں کو پیٹیے کہ یہ چیز کتنی خطرناک ہوگی. وہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟
ولا یسأل حمیم حمیما، کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا. یبصرونہم، سب کچھ دکھا دیا جائے گا. یہ ماں، یہ باپ، یہ بھائی، یہ بہن، یہ دوست، تم ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، لیکن جو مجرم ہے ان سب کو دیکھنے کے بعد کیا کہے گا؟ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ. چیخ اٹھے گا وہ، ماں کو دیکھ لیا، باپ کو دیکھ لیا، بھائی کو دیکھ لیا، بیٹوں کو دیکھ لیا، بیوی کو دیکھ لیا، دنیا والے میرے سامنے دنیا میں جو ہم سے کاروبار کرتے تھے ان سب کو ہم نے دیکھ لیا. اللہ کہے گا بتا تیرے ساتھ کیا کروں؟ وہ کہے گا اے اللہ جب تو نے مجھے اجازت دی کہ میں کیا کروں تو میری ایک فریاد سن لے. کہا کیا؟ کہے گا لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی. اللہ جو عذاب تو مجھے دینا چاہتا ہے وہ میرے بیٹوں کو دے دے. اللہ جو عذاب تو مجھے دینا چاہتا ہے یہ میری اولاد ہے، اے اللہ تو میری اولاد کو فدیے میں لے لے. لو یفتدی، اے اللہ میں فدیے میں دے رہا ہوں، اللہ یہ میرے بیٹے ہیں تو لے لے. انہی کے لیے تو میں کماتا تھا، انہی کے لیے تو نمازیں چھوڑی تھی، انہی کے لیے تو ہم نے کاروبار میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے کر حج کرنے نہیں گیا، زکاتیں نہیں دی، غریبوں کا ہم نے حق لوٹا. اے اللہ یہ میری اولاد ہے، یہ میرے بیٹے بیٹیاں ہیں، ان کو جہنم میں ڈال دے. اللہ ان کو لے لے. لو یفتدی، اے اللہ ان کو لے لے من عذاب یومئذ ببنی، وہ اپنے اولاد کو فدیے میں دے دے گا. اللہ تو ان کو لے لے. وصاحبتہ واخیہ، اے اللہ یہ میری بیوی ہے اس کو بھی جہنم میں ڈال دے. اسی کے نخرے اٹھاتے اٹھاتے ہم نے عبادتیں چھوڑی. یہی کمبخت ہم سے کہتی تھی ہمیں 5 تولے سونا چاہیے، ہمیں زیور چاہیے، اس کے لیے کماتا تھا، نمازیں چھوڑی، روزے چھوڑے. اے اللہ اسی ڈائن کو تو جہنم میں ڈال دے، اللہ اسی چڑیل کو تو جہنم میں ڈال دے. اسی کمبخت نے مجھے میری عبادتوں سے دھوکہ دیا، نماز نہ پڑھنے دی، روزے نہیں رکھنے دیے. اللہ میری اولاد کو جہنم میں ڈال دے، اللہ میری بیوی کو جہنم میں ڈال دے. واخی، اللہ یہ بھائی ہے اس کو بھی میں دے رہا ہوں، اس کو بھی تو لے لے، اس کو بھی تو لے لے. اے اللہ اس کو بھی میں دے رہا ہوں، ہاں ہاں یہ سب دے رہا ہوں. اور اس کے بعد کہے گا وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ پوری زمین پر جتنی بھی مخلوق ہے سب کو لے لے، سب کو ڈال دے. ثم ینجی، لیکن مجھے نجات دے دے، مجھے چھوڑ دے، مجھے جنت میں جانے دے. اللہ میں نے ان کے لیے سب کچھ کیا تھا، آج ان کو میں دے رہا ہوں، مال فدیہ لے لو، اس کو ڈال دو، ہمیں چھوڑ دو. کیسا منظر ہوگا جس بیٹے کا ہلکا سا بخار رات میں بڑھ جائے تو آپ کی نیند اڑ جاتی ہے اور آپ ہاسپٹلوں کے چکر لگانے لگتے ہیں، میرا بیٹا سو نہیں پا رہا ہے، اور قیامت کے دن یہ کہو گے اللہ میرے بیٹوں کو جہنم میں ڈال دے، مجھے بچائیے. جس بیوی کے بنا ایک رات تم نہیں سو پاتے ہو کہ اس سے سکون حاصل کریں، لیکن آج اس قیامت کے دن تم کہو گے اللہ اس ڈائن و چڑیل کے لیے میری عبادتیں خراب ہوئی، اس کو ڈال دے جہنم. کیا منظر ہوگا؟ قرآن میں لکھا ہے، یہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے بتلا رہا ہوں. چائے کی ہوٹلوں پہ بیٹھنے میں بہت آسان ہے ایک کہہ دینا کہ مولوی جرجیز قرآن نہیں مانتا، نبی نہیں مانتا. قیامت کے دن میرا ہاتھ ہوگا، تمہارا گریبان ہوگا، انصاف اللہ کرے گا. یہ حالت دیکھیے، انسان کیا کیا کہے گا اور کیا کیا چیخ اٹھے گا. ان کو لے لے، ان کو لے لے، ہمیں چھوڑ دے. احساس کرو اپنے اندر، حالات ہی کچھ ایسے ہوں گے. القاریات ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی؟
وما ادراک مل قاریہ، تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ کھڑگڑا دینے والی؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن تم لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ تتلیوں پروانوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ انسانوں کی حالت بڑی عجیب ہوگی۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِهْنِ الْمَنْفُوشِ، یہ بڑے بڑے پہاڑ جن کے اوپر سے ایک کنکر بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتا ہے، جن کے اوپر سے ایک کنکر بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتا ہے، یہ قیامت کے دن دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے، دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ ایک تو ہوتی ہے روئی، لیکن لحاف میں بھرنے کے لیے اس کو بھی ہلکا کر دیا جاتا ہے، دھن دیا جاتا ہے، ہلکی ہو جاتی ہے، اس کو پھونکو ایسے تو ایک دم اڑتی ہے۔ تو یہ بڑے بڑے پہاڑ قیامت کے دن دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے، یعنی ہلکی روئی کر دی ایسے اڑ رہے ہوں گے۔ یہ گاڑیاں جیسے ہوائی جہاز اڑتے رہے ادھر سے ادھر، ایسے یہ بڑے بڑے پہاڑ اپنی جگہ سے اڑے، اور جو اسرافیل کا سور آئے گا یہ پہاڑ ایسے اڑ رہے ہوں گے، ایسا لگ رہا ہوگا جیسے یہ تتلیوں پروانے اڑ رہے ہیں، دھلی ہوئی روئی کی طرح اڑ گئے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، نیکیاں برائیاں تولی جائیں گی۔ نیکیاں برائیاں دکھتی نہیں ہیں لیکن وزن ہو جائے گا، اس کی چنتا آپ مت کریے۔ آپ کتنی بجلی خرچ کرتے ہیں اس کا وزن ہو جاتا ہے، میٹر بتا دیتا ہے۔ فلائٹ سے جیسی اتری آپ باغ ڈوگرا، بمبئی، کلکتہ کہیں، ایئر ہوسٹیس آپ کو فلائٹ سے اترنے سے پہلے بتا دے گی آج باغ ڈوگرا میں اتنی ڈگری تاپمان ہے، 12 ڈگری سیلسیس۔ سردی اور گرمی دکھائی نہیں دیتی ہے لیکن اس کا وزن ہو جاتا ہے، لائٹ دکھائی نہیں دیتی ہے کرنٹ، لیکن اس کا وزن ہو جاتا ہے۔ یا آندھی آئی نا، سونامی لہریں، آندھی کا وزن آ جاتا ہے 125 کلومیٹر 220 کلومیٹر کی رفتار سے آندھی آئی، یہ ہوا جو دکھائی نہیں دیتی اس کا وزن ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی نیکیاں اور برائیاں دکھائی نہیں دیتی لیکن اللہ تعالیٰ اس کا وزن کر کے ہمارے سامنے پیش کر دے گا۔ نیکیاں بھی تولی جائیں گی، برائیاں بھی۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کی نیکیوں کا پلڑا جھک گیا، عیش و آرام کے ساتھ خوشی خوشی جنت میں جاؤ۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، نیکیاں اڑ گئیں، برائیاں جھک گئیں، بس فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ وہ ہاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، بھڑکتی ہوئی اور شعلہ مارتی ہوئی آگ۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ، پورے زور کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی، زمین میں زلزلہ آئے گا۔ میں نے کہا نہیں، چاند و سورج ٹکرائیں گے، دونوں زمین کے اوپر گریں گے، زمین میں زلزلہ آئے گا، بھوکمپ آئے گا، اور بہت ہی زیادہ زور کا وہ بھوکمپ ہوگا، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے، سب تتر بتر ہو جائے گا دنیا کا نظام۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین پوری زور و شور کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی۔ یہ نیپال والا بھوکمپ نہیں ہے، اور یہ گجرات کا اور بھوج کچ کا وہ بھوکمپ بھی نہیں ہے جس میں ایڈوانی جی بال بال بچے، یہ وہ والا بھوکمپ بھی نہیں ہے۔ یہ ایسا بھوکمپ ہوگا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے سرک جائیں گے، بلڈنگیں اپنی جگہ سے گر جائیں گی، سمندر کا پانی پوری دنیا میں پھیل جائے گا، ایک مکان بھی اپنی جگہ پر نہیں ہوگا، سب دھراشائی ہو جائے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین پوری زور و شور کے ساتھ، شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی۔ واخرجت الارض اثقالها، اے امیروں، اے چودھریوں، اے سماج کے سربردہ لوگوں، جن کو مہاجن کہا جاتا ہے، مہاجنوں، کتنا سونا ہے تمہارے پاس، کتنی چاندی ہے تمہارے پاس، سنبھال کے رکھو۔ جب زمین ہلا ڈالی جائے
گی تو زمین اپنے اندر کے خزانے کو باہر نکال کے پھینک دے گی. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا, زمین اپنے سونے چاندی کو, اپنے خزانے کو باہر نکال دے گی. لیکن افسوس یہ ہے سونا زمین پر پڑا ہوگا لیکن کوئی اٹھانے والا نہ ہوگا, چاندی زمین پر پڑی ہوگی لیکن کوئی لینے والا نہ ہوگا. جس دن زمین ہلائی جائے گی اور زمین اپنے سونے چاندی کو, خزانے کو باہر نکالے گی, اس دن دنیا میں لوگ اتنے امیر ہوں گے کہ اپنے باپ اور ماں کے مرنے کے بعد ثواب پہنچانے کے لیے ماں باپ کو, غریبوں کو کھانا کھلانے کے لیے ان کو فقیر نہیں ملیں گے, غریب نہیں ملیں گے. وہ ڈھونڈیں گے کہ ہم غریبوں کو کھانا کھلائیں لیکن کھانا کھانے والے نہیں ملیں گے. وہ کپڑا لے کر غریبوں کو دینا چاہیں گے لیکن کپڑا لینے والے نہیں ملیں گے. اپنی زکات اور خیرات تم مدرسوں میں لے کے جاؤ گے لیکن مدرسے والے لینے سے انکار کر دیں گے. یہ اس دور کی بات ہے. سونا اور چاندی زمین پر پڑا ہوگا. ایک تولے سونے کے لیے, ایک بھری سونے کے لیے یہ عورتیں اپنے آدمیوں سے لڑائی لڑ لیتی ہیں اور کہتی ہیں ہمیں طلاق دو, تمہارے پاس آئے ہیں تو ہمیں پریشانی ہی میں رہنا پڑتا ہے. ہاں اس دن پڑا ہوگا, بناؤ کتنے کان کے بندے بناؤ گی, کتنی نتھنی بناؤ گی, کتنے تولے کا, کتنے بھری کا تم ہار بناؤ گی, لیکن زمین پر سونا چاندی پڑا ہوگا, کوئی اٹھانے والا نہ ہوگا. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها, زمین پہ سونا اور چاندی پڑا ہوگا, کوئی لینے والا نہیں ہوگا, زمین اپنے اندر کے خزانے کو باہر نکالے گی. وقال الانسان ما لها, اور انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا, ارے زمین کو کیا ہو گیا, ارے یہ زمین ایسا کیوں کر رہی ہے. وقال الانسان, اس کو کیا ہو گیا, انسان کہے گا ما لہا, اس کو کیا ہو گیا. یومئذ تحدث اخبارا, اس دن زمین اپنے اوپر کیے ہوئے انسانوں کے ایک ایک دن, ایک ایک گھنٹے اور ایک ایک منٹ کے حالات بیان کرے گی. ہاں اے محلدار پاڑا والو, آئے جلسہ کرانے والو, یہ زمین اس دن یہ حالات بیان کرے گی. اے اللہ, زمین کے اس ٹکڑے پر تیرے فلاں بندے نے دین کا ایک جلسہ رکھا تھا, یہاں قرآن کی باتیں ہوئی تھی, قیامت کا ذکر ہوا تھا, فلاں نے دین کی باتیں بتائی تھی. یہیں سے ہٹ کر تھوڑی دور 100 قدم کی دوری پر وہ زمین بیان کرے گی. ہاں اللہ, لیکن جلسے سے ہٹ کر یہاں پر لڑکیاں بے پردہ گھوم رہی تھی, یہاں پر عورتیں بے پردہ گھوم رہی تھی, یہاں ایک ایک کتیا کے پیچھے 10 کتے دوڑ رہے تھے, یہاں موبائل پر فلاں سے باتیں ہو رہی تھی, یہ لڑکا فلاں لڑکی سے یہاں مل رہا تھا. یہ ساری زمین ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ کے حالات بیان کرے گی. یومئذ تحدث اخبارها, یہ زمین ایک ایک آدمی, ایک ایک انسان کے حالات کو بیان کرے گی. یہ نہ کہنا یہ زمین بے جانے کیسے بولے گی. آج ریڈیو بے جانے بول رہا ہے, آج ٹیپ ریکارڈ بے جانے بول رہا ہے, ٹی وی بے جانے بول رہی ہے. میرے بھائیو, جب بے جان چیزیں بول رہی ہیں, یہاں تک کہ ٹی وی میں آنے والی مودی اور مولوی جرجیز کی تصویر بھی بے جان ہے, جب وہ بھی بول رہی ہے, جب بے جان چیزیں بول رہی ہیں, تو اللہ تعالیٰ زمین کو بولنے کی طاقت کیسے نہیں دے سکتا ہے. جب اللہ کی دی ہوئی عقل سے سائنس بے جان چیزوں کو بلوانے پر مجبور کر سکتی ہے, تو کیا اللہ کے پاس ایسی مشینری نہیں ہوگی کہ وہ زمین کو بولنے کی طاقت دے. یہ زمین ایک ایک انسان کے حالات کو بیان کرے گی کہ فلاں نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا, فلاں عورت نے یہ کیا, فلاں لڑکی نے یہ کیا. یومئذ تحدث اخبارها بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ, اور ایسا زمین اپنی مرضی سے نہیں بولے گی, اس کے رب نے اس کو ایسا بولنے کے لیے اور ایسا کرنے کے لیے اسے حکم دیا ہوگا. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم, اس دن لوگوں تم بھاگ نہیں پاؤ گے, جس جگہ جمع ہوگے تمہارے اشتات, تمہارے عملی نمونے, تمہارے اعمال نامے تمہارے سامنے کھول دیے جائیں گے, تمہارے سامنے تمہاری پوری ہسٹری, پوری زندگی کے اعمال تمہارے سامنے ہوں گے. ہمیں قسم ہے اپنے عزت و جلال کی, اے میرے بندو تم
تمہارے اوپر میں ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہونے دوں گا. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا. اللہ کی قسم اگر تم نے چیونٹی کے سر کے برابر بھی ایک نیکی کی ہوگی, رائی کے دانے کے برابر, سرسوں کے دانے کے برابر بھی اگر ایک نیکی کی ہوگی تو تم اس کو بھی اپنے نام اعمال میں دیکھ لو گے. اور ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا. اور اگر تم نے ذرہ برابر, سرسوں کے دانے کے برابر, رائی کے دانے کے برابر, چیونٹی کے سر کے برابر بھی اگر کوئی گناہ کیا ہوگا, کوئی برائی کی ہوگی تو اس کو بھی تم اپنے نام اعمال میں دیکھ لو گے, اس کو بھی تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے. ہم تمہاری نیکیاں بھی محفوظ رکھیں گے, تمہارے گناہ بھی محفوظ رکھیں گے, اور دونوں کو ترازو پر تول دیں گے. نیکیاں زیادہ جنت میں جاؤ, گناہ زیادہ جہنم میں جاؤ. ہم تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں ہونے دیں گے. اور کیا چاہیے, اور کیا چیخوں آپ کے سامنے, اور کتنا بولوں آپ کے سامنے. یہ قیامت کا ایک دردناک منظر, اور قیامت کے دن انسانوں کے حالات اس طریقے سے ہوں گے. ان اهون اهل النار عذابا يوم القيامه لرجل يوزع في اخمص قدمه جمرتان. قیامت کے دن سب سے ہلکا عذاب اس آدمی کو دیا جائے گا, سب سے ہلکا, سب سے بھاری نہیں. قیامت کے دن سب سے ہلکا عذاب اس آدمی کو دیا جائے گا جس کے پیروں کے نیچے 2 آگ کی چنگاریاں رکھ دی جائیں گی. 2 چنگاریاں, صرف جمرتن کہتے چنگاری کو, آگ کے انگارے کی ایک چمک ہوتی ہے نا, انگارہ بھی نہیں, ایک چنگاری. بیڑی پی ہے, چنگاری اٹھ کے نکلی. آپ سے زیادہ کون جانتا ہوگا چنگاری کے بارے میں؟ ہاں, ایک وہ جو نکلی بس وہ چنگاری, ایک اس پیر کے نیچے, ایک اس پیر کے نیچے. یہ کس کو عذاب ہوگا؟ دنیا میں جس نے سب سے کم گناہ کیے ہوں گے اور جس کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اهون اهل النار عذابا يوم القيامه لرجل يوزع في اخمص قدمه جمرتان. اس کے دونوں پیروں کے نیچے 2 چنگاریاں رکھ دی جائیں گی. ان چنگاریوں سے حال کیا ہوگا؟ یغلی منہما دماغہ. چنگاریاں تو پیر کے نیچے ہوں گی لیکن اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہا ہوگا, جیسے اس میں پانی ابل رہا ہو, انڈا بوائل ہو رہا ہو. پانی جیسے کھولتا ہے اس کی آواز, اس کا دماغ کھول رہا ہوگا. وہ سمجھ رہا ہوگا کہ سب سے شدید اور سخت اور ہارڈ عذاب اللہ مجھے دے رہا ہے, حالانکہ وہ سب سے ہلکے عذاب میں ہوگا. یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انی ارا ما لا ترون. جہنم کے اندر جو عذاب میں دیکھ کے آیا ہوں وہ تم نے نہیں دیکھے. اتت السماء وحق لها ان تئت. آسمان فرشتوں کے بوجھ سے چرمرا رہا ہے. آسمان پر اتنے فرشتے ہیں کہ اس کے بوجھ سے آسمان چرمر کر رہا ہے. جیسے چارپائی بچھی ہو اور اس پر کوئی موٹا آدمی بیٹھ جائے تو ایک دم چر بولنے لگتی ہے کہ ٹوٹ جائے گی. ایسے ہی آسمان پر اتنے فرشتے ہیں کہ آسمان فرشتوں کے بوجھ سے ڈگماڈول ہو رہا ہے, چرمرا رہا ہے کہیں گر نہ جائے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اتت السماء وحق لها. آسمان فرشتوں کے بوجھ سے چرمرا رہا ہے اور اس کے لیے مناسب ہے کہ وہ چرمرائے. کیوں؟ کہتے ہیں کہ اس پر فرشتے بہت ہیں, چرمرا رہا ہے. الا ما فیہا موضع 4 اصابع. آسمان پر 4 انگلی کے برابر کوئی جگہ خالی نہیں ہے. آسمان پر 4 انگلی, یہ 4 انگلی یہ ہوتی ہے, یہ اتنی, یہ 4 انگلی, اتنی جگہ پورے آسمان پر اتنی جگہ خالی نہیں ہے, ایسی نہیں ہے. الا وملک واضع جبهته ساجدا للہ. 4 انگلی کے برابر بھی آسمان پر کوئی جگہ ایسی خالی نہیں جہاں اللہ کا فرشتہ سجدے میں سر نہ رکھا ہو. سجدے میں سر رکھے ہوئے ادھر بھی. غور کرو, زمین سے کئی لاکھ گنا بڑا آسمان, لیکن آسمان پر سجدے میں 4 انگلی کے برابر جگہ خالی نہیں ہے جہاں فرشتے سجدہ نہ کر رہے ہوں. عبادت کے لیے اللہ کو ہماری ضرورت نہیں, فرشتے بہت تھے عبادت کے لیے, لیکن وہ دیکھنا چاہتا ہے, امتحان لے رہا ہے. فرشتوں نے تو مجھے دیکھا ہے اس لیے عبادت کر رہے ہیں. میرے بندو تم نے دیکھا نہیں, تم عبادت کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ وہ دیکھ رہا ہے, وہ دیکھ رہا ہے. الا وملک واضع جبهته ساجدا للہ. اللہ کے نبی اس کے بعد فرماتے ہیں
वल्लाहि लौ तालमून मा आलम लज़हिकतुम कलीलन वलबकैतुम कसीरा। अल्लाह की कसम, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते, जो जहन्नम में मैं अजाब देकर आया हूं वो तुम्हें मालूम नहीं है। जहन्नमियों को कौन कौन सा अजाब है अगर वो मैं तुम्हें बता दूं, लौ तालमून मा आलम, अगर वो मैं तुम्हें बता दूं और तुम्हें मालूम हो जाए, लज़हिकतुम कलीलन वलबकैतुम कसीरा, तो दुनिया में तुम हंसना छोड़ दोगे और रोते रोते अपनी जिंदगी खत्म कर लोगे। दुनिया में तुम हंसना भूल जाओगे और रोते रोते तुम अपनी जिंदगी खत्म कर लोगे। वला खरजतुम इला सौदात, और तुम जंगलों में चले जाओगे। वमा तलज़्ज़ज़तुम बिन निसा, अपनी औरतों को, अपनी बीवियों को भी छोड़ दोगे, उनके साथ रात नहीं गुजारोगे, उनके साथ तुम लज्जत हासिल नहीं करोगे, उनके साथ जिस्मानी ताल्लुकात खत्म कर दोगे। एक शौहर का बीवी के साथ जो ताल्लुक होता है वो तुम छोड़ बैठोगे, उनसे तुम लुत्फानंदोज नहीं होगे, एंजॉय नहीं करोगे, बल्कि तुम जंगलों में चले जाओगे। अगर वो अजाब मैं तुम्हें बता दूं जो जहन्नम में मैं देख कर आया हूं, अगर उस अजाब की कैफियत तुम्हें बता दूं तो तुम अपनी बीवियों को भी छोड़ बैठोगे, हंसना छोड़ोगे, रोते रोते जिंदगी खत्म करोगे, अपनी बीवियों को छोड़ोगे। वला खरजतुम इला सौदात, और जंगलों में चले जाओगे। तजरून इलल्लाह, और अल्लाह अल्लाह करते करते वहीं पर तुम अपनी जिंदगी खत्म कर लोगे, फिर घर की तरफ पलट कर नहीं आओगे। ये जहन्नम का अजाब है। हमें डरना चाहिए जहन्नम के अजाब से। 12:45 हो चुके हैं, कई दिनों से मेरे मुसलसल प्रोग्राम चल रहे हैं, आज भी 2 घंटा मैंने बोला, कम नहीं बोला है। कल भी गाजुल की तरफ जाना है। तो मेरे भाइयों, कयामत, फिक्र आखिरत और जहन्नम का तसव्वुर यहां से लेकर उठिएगा और एक अजीम इनकलाब बर्पा कीजिएगा और अल्लाह से डरिएगा। रिस्क में, रोजी में और खाने पीने में, कारोबार में, हर चीज में अल्लाह का खौफ और तकवा अपने अंदर पैदा कीजिएगा। और एक बात और सुन लीजिए मेरे प्यारे साथियों, बैठिए थोड़ी देर के लिए, एक बात और सुन लीजिए। आपको इस सरजमीन पर, इस दुनिया में किसी इंसान को हकीर समझने का कोई हक नहीं है, चाहे वो इबादत करता हो या ना करता हो, नमाज और रोजे का पाबंद हो या ना हो। आपको किसी को बुरी नजर से देखने की जरूरत नहीं है। आपको शायद याद रखे उसका बाइकाट करना, ये सारी चीजें आपके इख्तियार में नहीं है। हाँ, या तो कानून बनाइए, किसी का एक का नाम मत लीजिए, या तो कानून बनाइए, हमारे मोहल्ले में जो भी शराब पिएगा हम उसका सोशल बाइकाट करेंगे, जो भी किसी भी लड़की को लेके भागेगा और निकाह से पहले उससे शादी करेगा, हम उसके मौत और खुशी और गमी में हम उसके शरीक नहीं होंगे। और पूरे एक कानून बना लीजिए नियम, तब तो ठीक है, लेकिन किसी एक के लिए और बाकी के लिए नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इस बात के ठेकेदार नहीं हैं और आपको ये इख्तियार भी कोई नहीं देता है। मेरे भाइयों, इस चीज से आप खामोश रहिए, डरिए। हजरत आयशा ने इतना ही तो कह दिया था, अल्लाह के रसूल वो देखिए वो नाटेकत की आ रही है, आपकी बीवी हफ्सा वो देखो कितनी नाटी है। तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा था, आयशा आज तुमने इतने जहरीले जुमले बोले हैं, अगर इस जुमलों को समंदर में डाल दिया जाए तो पूरे समंदर का पानी कड़वा हो जाए। आप किसी के बारे में इतने बुरे जुमले मत बोलिए, पता नहीं कब अल्लाह ताला उसको हिदायत दे दे और कब वो सही रास्ते पे आ जाए। इसलिए कोशिश कीजिए कि उसको सही रास्ते पे लाया जाए, लेकिन किसी को इतना टारगेट मत कीजिए कि वो शर्म महसूस करने लगे निकलने में। आपको मालूम है कितना एहतियात होता था। हजरत उमर फारूक मस्जिद में बैठे हैं और नमाज खड़ी होने वाली है। एक वाकया सुन लीजिए, बहुत अच्छा वाकया है। नमाज खड़ी होने वाली है, लेकिन नमाज से पहले किसी की हवा खारिज हो गई, किसी सहाबी की, एक फितरी चीज़ है, नेचुरल चीज़ है, होती है, किसी सहाबी की हवा खारिज हो गई, बदबू आई। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि जिसकी हवा खारिज हो गई है वो वज़ू बना के आए, बाद में नमाज पढ़े। लेकिन अब शर्म की वजह से कोई उठ नहीं रहा। उठेंगे तो पता चल जाएगा कि मेरी हवा खारिज हुई, तो कोई उठ नहीं रहा शर्म की वजह से। 3 बार का हज़रत उमर ने, अरे जिसकी हवा खारिज हुई है वो जाए वज़ू बना कर आए, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। तो एक सहाबी उठे, कहने लगे अमीरुल मोमिनीन, शायद शर्म की वजह से कोई नहीं जा रहा है, ऐसा करते हैं हम सब लोग दोबारा वज़ू बना लेते हैं, उसमें वो भी शामिल हो जाएगा, उसमें वो भी शामिल हो जाएगा जिसकी हवा खारिज हुई। हज़रत उमर ने कहा मैं तुम्हारे इस मशवरे से बहुत खुश हूँ, किसी की को जलील और रुस्वा करने से कोई फ़ायदा नहीं। सब ने वज़ू बनाया और सब ने फिर दोबारा वज़ू बना के नमाज़ पढ़ी, उसमें वो भी शामिल हो गया। तो किसी को रुस्वा मत करिए, किसी को जलील मत करिए, ये मेरी आपसे गुजारिश है, बल्कि उसको अकेले में तंबीह और नसीहत कीजिए। ये
ताउन ये जलसा मदरसे के लिए हो रहा है, मदरसे के ताउन के लिए हो रहा है। मदरसे 1 साल वैसे ही बंद रहे हैं, असातिज़ा की तनख्वाहों का मसला है। इसलिए मेरे भाइयों 12:50 हो चुके हैं, मैं सिर्फ 10 मिनट इस स्टेज पे बैठूंगा। आपको मुझसे कितनी मोहब्बत है, मेरे हाथ में इस मदरसे के लिए कितना देते हैं, ये मुझे देखना है। मेरे खातिर इस मदरसे को आप ताउन करें, मुझे अपनी मोहब्बत का अंदाज़ा आपके ताउन से लगेगा। अल्लाह ताला आपको इसका अजर अज़ीम अता फरमाए, हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, क़यामत के दिन के लिए तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए, हम सबको जहन्नम के अज़ाब से महफूज फरमाए, जब तक ज़िंदा रखे इस्लाम पर ज़िंदा रखे, और जब खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।